الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام صلوات سيدنا خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں برابر پہلے دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے اسلام کی وہ تاریخ پیش کرنا ہے جو تعلیمات اہل بیت کے سائے میں ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو رہبری ہے اور اسلام میں جو لیڈرشپ ہے اور اسلام میں جو قیادت ہے، اس کے متعلق اسلام میں دو نظریے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں لیڈرشپ، رہبری اور قیادت رسول اللہ کی ہے۔ سرکار دو عالم ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما۔ تو وہ کیسے ہیں، ان کی شخصیت پہلے طے ہو، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا فرمایا ہے، کیا زندگی ہے، کیا کردار ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو میں نے کل بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور محض ریفرنس کے لیے میں اس کو آج پھر دہرا دوں تاکہ کل کا بیان دماغ میں آج تازہ ہو جائے کہ عالم اسلام میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ وہ خاکی تھے، ان سے غلطی کا امکان تھا، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تعلیم کو نہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے وہ نوری تھے، وہ معصوم تھے، اور اللہ کے مدرسے میں انہوں نے براہ راست اپنے رب سے تعلیم حاصل کی، اور کسی بشر نے، کسی انسان نے ان کو نہیں پڑھایا۔ یہ دو نظریے ہیں جو اسلام میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان دونوں نظریوں کے تحت اسلام کی تاریخ ڈیولپ ہوتی ہے۔ جہاں نظریہ خطا ہے، جہاں نظریہ مادیت ہے، جہاں نظریہ بشریت ہے، وہاں تاریخ میں ویسے ہی واقعات ملیں گے، اور جہاں نظریہ عصمت ہے، نظریہ نورانیت ہے، نظریہ علم ہے، وہاں تاریخ میں ویسے ہی واقعات ملیں گے۔ ہم کو اسلام بتایا مولا علی نے اور ان کے 11 معصوم بیٹوں نے۔ اس طریقے سے ہمیں اسلام کی تعلیم ان لوگوں کے ذریعے ملی۔ تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہمارا رسول نورانی ہے، اور اس کی خلقت نوری ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور حدیثوں میں بھی اس کی نورانی خلقت کے اشارے ہم کو ملتے ہیں۔ حدیث شریف موجود ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو شے اللہ نے خلق کی وہ میرا نور تھا۔ خدا ازلی و ابدی ہے، اس کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس ہمیشگی کو آپ کا دماغ سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ اس دنیا میں محدود ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا دماغ چکر لگا کے پلٹ آئے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جب ہم ذکر رسول شروع کرتے ہیں تو ہماری لفظیں ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، جیسے کہ ایک منزل تک اڑنے کے بعد پرواز کی طاقت جواب دینے لگتی ہے۔
ویسے الفاظ کی طاقت جواب دینے لگتی ہے کہ ہم کیسے ایکسپلین کریں اس بات کو کہ کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں اندھیرا تھا تو نہ دنیا تھی نہ اندھیرا تھا، دونوں مخلوق ہیں۔ اگر ہم کہیں سناٹا تھا تو غلط، سناٹا مخلوق ہے۔ اگر ہم کہیں تاریکی تھی تو تاریکی مخلوق ہے۔ اگر ہم کہیں ویرانی تھی تو ویرانی مخلوق ہے۔ جو لفظ ہم بولیں گے وہ مخلوق ہے۔ اور رسول کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ میرا نور ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ ہمارے بچے سنیں۔ دنیا میں کیا تھا یہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہماری زبان میں طاقت نہیں، ہماری لینگویج میں دم نہیں کہ ہم بتائیں۔ اللہ تھا، اللہ کی مشیت میں گزرا کہ وہ پہچانا جائے۔ اللہ کی مشیت سے یہ ہوئی، ارشاد ہوتا ہے حدیث قدسی میں کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے یہ بات پسند آئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے دنیا کو اس لیے خلق کیا کہ مجھے کون پہچانتا ہے۔ تو جب اس کی مشیت میں یہ گزرا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے ایک نور خلق کیا۔ کب خلق کیا؟ زمانہ ہوتا تو بتاتا، کہاں خلق کیا؟ جگہ ہوتی تو بتاتی۔ یہ نور زمانے سے پہلے خلق ہوا، لہذا کب کا لفظ زمانے کے ساتھ جڑتا ہے۔ فارم بھرے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے، تو ہر آدمی ڈیٹ آف برتھ اپنی بھرتا ہے۔ ان کا حساب 15 نومبر 1970 ہے ڈیٹ آف برتھ، تو نومبر موجود تھا پہلے سے، ڈیٹ 15 موجود تھی پہلے سے، 1970 موجود تھا پہلے سے، یہ بعد میں پیدا ہوئے، لہذا ان پر چھاپ لگ گئی 15 نومبر 1970۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بمبئی میں، انڈیا میں، انڈیا بمبئی۔ تو انڈیا پہلے سے موجود تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے، بمبئی پہلے سے موجود تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے، نومبر پہلے سے موجود تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے، ڈیٹ اور تاریخ مہینہ موجود تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ جو سب سے پہلے پیدا ہو زمانے بھر کی ڈیٹ آف برتھ تو بتائے گا، اس کی ڈیٹ آف برتھ کوئی نہ بتائے گا۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے جو شے اللہ نے خلق کی وہ میرا نور تھا۔ نہ زمانہ تھا، نہ مکان تھا، نہ فضائیں تھیں، نہ ہوائیں تھیں، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، نہ ملک تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا۔ اللہ کا ایک مخلوق تھا اور خالق تھا۔ اب اس نے اس نور کو پڑھانا شروع کیا اور اس نور نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھانے والا اللہ اور پڑھنے والا یہ نور۔ کب تک پڑھایا؟ پھر وہی سوال، کب کہاں سے؟ کتنا پڑھایا؟ کون جانے کتنا پڑھایا، یا پڑھنے والا جانے یا پڑھانے والا جانے۔ یہاں تک کہ نور اتنا پڑھ گیا، دیکھیے ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، نور اتنا پڑھ گیا جتنا مخلوق پڑھ سکتا ہے، جتنا مخلوق علم حاصل کر سکتا ہے اتنا خالق نے اس کو نور علم دے دیا۔ اب کائنات بنے گی، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا معبود بس اب نہ بنانا، تیری مرضی یہ تھی کہ تو پہچانا جائے، اس نور نے تجھے پہچان لیا، تیری مرضی پوری ہو گئی، اب نہ بنانا۔ اس لیے کہ اب جو لوگ بنیں گے لڑائی لڑیں گے، فساد کریں گے، ہنگامے کریں گے، کچھ تو خون کریں گے، دنیا کو خون سے نہلا دیں گے۔ اب نہ بنانا، بس یہ رہے
تو رہے، یہ تیری تسبیح کرتا رہے، تو اس کی تسبیح سنتا رہے، یہ تجھے پہچانتا رہے، تو اس کی معرفت میں اضافہ فرماتا رہے۔ ممکن ہے جواب واہ اچھی کہہ رہے ہو، اس نے تو مجھے پہچان لیا، اب میں دنیا کو اس لیے بناؤں گا کہ اس کے راستے اور اس کے ذریعے سے مجھے پہچانے۔ اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے اور اس کے وسیلے سے لوگ مجھے پہچانے۔ اب کائنات بنی تو اس کی مرضی، جیسی اس کی مرضی اس نے بنایا، زمین بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے، چاند بنائے، کائناتیں بنائیں، دنیا بنائی۔ ابھی ہمارا علم گھٹنیوں بھی نہیں چل رہا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم بڑے غلط فہمیوں مبتلا ہیں، جو اپنے کو عالم سمجھتے ہیں، اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ اگر ایمانداری سے ہماری انالیسس ہو تو ہم سے بڑے جاہل دنیا میں ملیں گے نہیں، اس لیے کہ ابھی تو ہم قرآن شریف کی پہلی آیتوں کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ ابھی عالمین ہی کا فلسفہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، بات آگے کیا بڑھے گی؟ ابھی دنیا کا علم عالمین تک نہیں پہنچا ہے، اپنی دنیا سے باہر نہیں نکلے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں کہاں کہاں زندگی کے امکان ہیں، کہاں کہاں اور زندگی ہے، کہاں کہاں اور زندگی ہے۔ ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے ابھی یہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلے ہیں، ابھی یہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے۔ ان کو کیا معلوم کہ عالمین کیا ہے؟ اور دیکھیے جملہ غور کیجئے، ہر جملے کو غور سے پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے خالق اور ہوتا ہے، پالنے والا اور ہوتا ہے، خلق کرنا اور ہے اور پالنا اور ہے۔ پالنے کے لیے ضرورت ہے کوئی پلنے والا ہو، جب تک پلنے والے نہ ہوں گے، جب تک آپ پال کسے رہے ہیں؟ ان کا یہاں سے وہاں تک لا کے ایک آدمی نے اپنے گھر میں پنجرے ٹانگ دیے، کیس ٹنگے ہوئے، 20 ٹنگے ہوئے۔ ان کا یہ کیوں ٹانگ دیے؟ کیا کہ اس میں ہم نے جانور پالے ہیں۔ ان کا کوئی ہے بھی اس میں جانور یا پالے ہی ہیں؟ ابھی تو اگر آپ نے پالے ہیں تو کسی میں طوطا، کسی میں مینا، کسی میں کبوتر، کسی میں کچھ ہو تو صحیح، تو آپ کہیے ہم نے پالے ہیں، اور وہاں خالی پنجرے ٹنگے میں، کیس ٹنگے میں، انہیں پلا کیا ہے؟ پلنے کے لیے پلنے والا ہونا چاہیے، تو پالنے والے کے لیے مخلوق ہونا چاہیے، اس کو پال رہا ہے۔ ابھی تک دنیا نہیں سمجھی ہے کہ پالنے والے کا مطلب کیا ہے، لیکن آج سے 1300 برس پہلے ہمارے چھٹے امام نے اس نقطے کو واضح کیا تھا کہ الف الف عالم، صلوات بھیجتے ہیں الف الف عالم و الف الف آدم وانا حجۃ فی الجمین۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر۔ الف الف عالم و الف الف آدم، ہزار ہزار عالم ہیں اور ہزار ہزار آدم ہیں۔ اب ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہزار کو ہزار سے ضرب دینا مقصود ہے یا ہزار ہزار زیادتی کے معنوں میں ہے، لیکن یہ ہم کو 1300 برس پہلے نقطہ بتا دیا گیا تھا کہ ہزار ہزار عالم ہیں، ہزار ہزار آدم ہیں، وَأَنَا حُجَّةٌ فِي الْجَمِيعِ، اور میں سب میں حجت خدا ہوں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔
کائنات عالم خلق ہوئی، کیا خلق ہوا، کیسے خلق ہوا، خالق جانے یا وہ مخلوق جانے جس کے سامنے خلق ہوئی کائنات۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خلق ہونے والا نور بھی ایک، اور جس نے خلق کیا ہے وہ خالق بھی ایک۔ اب جب یہ دونوں ایک ایک دنیا کے سامنے آئیں گے تو کنفیوژن تو نہ ہو جائے گا کہ جو خلق ہوا وہ بھی ایک اور جس نے خلق کیا وہ بھی ایک؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کی کمزور نظر دھوکہ کھا جائے اور خلق ہونے والے کو خلق کرنے والا سمجھ لے۔ یکتائی کی بنیاد پر بندے کو خدا سمجھ لے، مخلوق کو خالق سمجھ لے، لہذا یہ مسئلہ بھی طے ہو جائے کہ وہ کیسا ایک ہے، یہ کیسے ایک ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ مسئلہ بھی طے ہو جائے کہ وہ کیسا ایک ہے، یہ کیسے ایک ہیں۔ عزیزان گرامی سنیے، ہماری زبان اردو جو ہماری مادری زبان ہے یا اور کی کوئی اور زبان ہو، گجراتی زبان ہو یا ہندی زبان ہو یا جو بھی، یہ زبانیں تھوڑی چھوٹی زبانیں ہیں۔ عربی بڑی زبان ہے۔ بڑی زبان اور چھوٹی زبان میں فرق یہ ہوتا ہے جیسے بڑا گھر اور چھوٹا گھر، تو چھوٹے گھر میں روم کم ہوتے ہیں، اسپیس کم ہوتی ہے، اور بڑے گھر میں روم زیادہ ہوتے ہیں، اسپیس زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے لینگویج کا بھی معاملہ ہے کہ بڑی لینگویج جو ہوتی ہے اس کے اندر اظہار کے طریقے زیادہ ہوتے ہیں، اور چھوٹی لینگویج جو ہوتی ہے اس کے اندر اپنی بات کہنے کے طریقے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اس اکائی کو جو ڈیوائیڈ نہ ہوتی ہو احد کہتے ہیں، اور وہ اکائی جو ڈیوائیڈ ہو جائے اس کو واحد کہتے ہیں۔ یہ غور کیجیے گا، عربی زبان میں وہ اکائی جو ڈیوائیڈیبل نہ ہو اس کو احد کہتے ہیں، اور وہ اکائی جو ڈیوائیڈیبل ہو اس کو واحد کہتے ہیں۔ وہ اکائی جو کسی اور اکائی کے ساتھ نہ ملے یا کوئی اکائی اس کے ساتھ نہ جوڑی جا سکے وہ احد ہے، اور وہ اکائی جو ایک اکائی کے ساتھ مل کے دو ہو جائے اور جب دو میں سے ایک اس سے الگ کر لیا جائے تو پھر ایک رہ جائے، وہ اکائی عربی زبان میں واحد کہلاتی ہے۔ ہماری اردو چھوٹی زبان ہے لہذا ہمارے پاس دو لفظ نہیں ہیں، ہم دونوں کے لیے ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ لفظوں کا ذخیرہ نہیں ہے، ووکیبلری ہماری جو ہے وہ کم ہے تھوڑی۔ تو واحد وہ ہے جو ڈیوائیڈ ہو، احد وہ ہے جو ڈیوائیڈ نہ ہو، واحد وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ مل جائے، احد وہ ہے جو کسی کے ساتھ نہ ملے۔ جب خالق نے اپنی یکتائی بیان کی تو فرمایا قل ہو اللہ احد، کے ساتھ مل نہیں سکتا، کوئی اس سے نہیں مل سکتا۔ اور جب بندے نے اپنی یکتائی بیان کی تو کہا انا وعلی من نور واحد۔ تو خالق جو ہے وہ احد ہے، نہ کسی کے ساتھ ملے گا نہ کوئی اس کے ساتھ ملے گا۔ وہ یکتائی ایسی ہے جو ڈیوائیڈیبل نہیں ہے، قابل تقسیم نہیں ہے۔ اور مخلوق جو ہے وہ واحد ہے، خلق ہوگا تو ایک دکھائی دے گا
پھر کبھی 2 حصوں میں بٹ جائے گا تو محمد و علی بن جائیں گے، پھر کبھی پنجتن کی شکل میں آ جائے گا۔ یہ عجیب و غریب ہے واحد کے اندر صفت کہ یہ الگ الگ بھی ہو جاتا ہے اور مل بھی جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے تو الگ الگ دکھائی دیتا ہے، مل جاتا ہے تو مل کے دکھائی دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب چادر تفسیر میں مل گیا تو جبرائیل کہہ کے کون ہے؟ محمد۔ تو آپ جب ایک ساتھ مل کے نور جلوہ فگن ہوئے تو جبرائیل جیسے کو پوچھنا پڑا، یا رب وہ من تحت حاصل کے ساتھ پالنے والے کون ہیں اس فضا کے اندر؟ اور جب اللہ نے پھر ڈیوائڈ کر دیا تو جبرائیل پہچان گئے، ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبتوا، کھڑا بھیج رہے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے خلق کیا نورانیت، اور اسی عالم نور میں، اسی عالم نور میں تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، اور تعلیم و تربیت کے بعد امتحان ہوئے، اور امتحان کے بعد عہدہ دیا گیا، عہدہ دیا گیا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ کن تو نبیًا، میں نبی تھا، نبی سمجھے آپ؟ پرافٹ تھے۔ کن تو نبیًا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا، میں نبی تھا، میں نبی تھا، آدم کا پتلا بنا نہیں تھا، میں نبی تھا۔ میں اکثر و بیشتر پڑھتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا ہے، میں اس کو ستاتا ہوں یہ کہہ کے کہ میں تھا اس دنیا میں، تم نہیں تھے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، میں 1 سال بڑا ہوں۔ بزرگوں نے بتایا کہ ہم 1 سال بڑے ہیں، وہ 1 سال چھوٹا ہے، ساتھ کے پڑھے میں ہیں، ساتھ کے کھیلے میں ہیں، مگر عمر میں 1 سال کا فرق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم تھے اس دنیا میں، تم نہیں تھے، لیکن 1 سال کی چھٹائی بڑا ہی ہے کل۔ اور ایک لڑکے سے میں نے کہا تم مجھ سے کیا بات کرتے ہو؟ میں جس وقت پرنسپل تھا اس وقت تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تو سال بھر کی چھٹائی بڑا ہی نہیں ہے، 10-5 برس کی چھٹائی بڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پرنسپل عہدہ ہے، تعلیم چاہیے، تربیت چاہیے، سلیکشن چاہیے، پیدا ہوتے ہی آدمی پرنسپل نہیں ہو جاتا ہے، ایک مدت تک سروس کرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا میں تھا وہ آدم نہیں تھے، کن تو نبیًا، میں نبی تھا، میں نبی تھا، اور آدم خلق نہیں ہوئے تھے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سب آدم کے بیٹے ہیں۔ آپ کو اپنا نام معلوم ہے، آپ بنی آدم کہلاتے ہیں۔ بنی آدم مانے آدم کی اولاد۔ جتنے بیٹھے ہیں یہاں مجلس سن رہے ہیں یا جہاں جہاں دنیا میں سن رہے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ اور حضور کہتے ہیں میں نبی تھا اور آدم بنے نہیں تھے، تو آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد جیسے آدم کی اولاد کیا بولے گا؟
تو یہ بات ٹھیک ہے نا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں؟ انسان کے لیے لفظ بنی آدم استعمالی ہوتا ہے. بنی آدم، بنی آدم مانے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے. تو جتنے اس وقت دنیا میں ہیں، جس رنگ کے ہوں، جس نسل کے ہوں، جس خاندان کے ہوں، جس عقیدے کے ہوں، جس نظریے کے ہوں، جو بھی ہوں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اور جتنے یہ مجلس سن رہے ہیں یہ سب آدم کی اولاد ہیں. اور جتنے دنیا میں سانس لے رہے ہیں انسان، یہ سب آدم کی اولاد ہیں. دیکھیے، آدمی کو اپنی اصلیت پہچاننا چاہیے، اور جو اپنی اصلیت سے آگے بڑھتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. جو اپنی اصلیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے. آدمی کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. اردو میں ایک بڑی مثل، اچھی مثل ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائے. مطلب یہ بڑی تجربے کی بات ہے کہ آپ کے جتنے مینس ہیں، جتنے وسائل ہیں، اسی حد تک آپ رہیے تو آپ کی عزت سے بسر ہوگی. اور آپ نے چادر چھوٹی ہے، پیر زیادہ پھیلا دیے تو رسوائی ہوگی. اب ایک بات سب مل کے میری سن لیجیے، جتنے دنیا میں تھے، جتنے دنیا میں ہیں، جتنے دنیا میں ہوں گے، سب آدم کے بیٹے ہیں، اور حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آدم محمد جیسے نہیں ہو سکتے، ویسے بنی آدم میں کوئی حسن و حسین کا مقابلہ نہ کرے. آدم کی اولاد اور محمد کے بیٹے کے سامنے آئے گی. اور یہ جذبات کی بات نہیں ہے، عقیدت کی بات نہیں ہے، قرآن کی مہر لگی ہے، ابنانا و ابناکم. پوری کائنات عالم میں حسن حسین کا مقابلہ نہیں ہے. جیسے محمد بے مثال ہیں تاریخ انسانیت میں، ویسے حسن حسین بے مثال ہیں تاریخ انسانیت میں. اس لیے کہ وہ نبی ہے. کن تو نبی، میں نبی تھا. وآدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے درمیان. لیکن جب یہ نبی تھے، یہ بھی سنیے، یہ اللہ ہمیشہ سے اللہ ہے، یہ ہمیشہ سے نبی نہیں ہے. ان کو کسی نے نبی بنایا ہے. ان کو کسی نے نبی بنایا ہے. کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کون بنانے والا ہے؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ نے ان کے سر پر تاج رسالت رکھا. خدا کے لیے اس خیال کو دماغ سے کم از کم آپ کو نکال ڈالیے کہ 40 برس کے سن میں نبی بنے. آپ کو نکال ڈالیے اس خیال کو دماغ سے کہ 40 برس کے سن میں نبی بنے. اب سنیے، نبی کم بنے. آدم تو خلق نہیں ہوئے تھے جب یہ نبی بنے، لیکن قرآن نے ان کے نبی بننے کا ذکر کیا ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. یہ کافر جو ہیں
یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان ہماری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بس آیت یہیں پر رک جا۔ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی نبوت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کے بعد اب کسی گنجائشی کیا؟ جب کوئی بات اللہ نے کہہ دی تو اب اس کے بعد میں کون، آپ کون، کوئی کیا؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے، وہی آیت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ معبود تو اکیلا کافی تھا، یہ عالم علم کتاب کو اپنے ساتھ شامل کیوں کر لیا؟ ممکن ہے جواب دے کہ بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے۔ لہذا اللہ کافی اور وہ کافی جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے۔ تو معلومہ کوئی ایک بزرگ اور بھی تھے رسول اللہ کے علاوہ جو اس وقت پہلو میں کھڑے تھے جب ان کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھا جا رہا تھا۔ ان کا قرآن نے نام نہیں بتایا، ان کا قرآن نے نام نہیں بتایا، ان کی صفت بتائی۔ صفت یہ بتائی کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ علم کا معاملہ عجیب ہے، علم کا معاملہ عجیب۔ آپ کے پاس بہت دولت ہے، آپ دنیا کے سب سے مالدار آدمی ہیں، ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ، لیکن کوئی زندگی کا ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہوں جہاں آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ پر آپ پھنس جائیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، چند گھنٹے کے لیے صحیح، مگر اس وقت جیب میں کچھ نہیں ہے؟ ویسے ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ ہے، آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں، مگر کوئی لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کی ساری فوج، لشکر، طاقت جو ہے وہ آپ سے بچھڑ جائے اور آپ کسی جنگل میں اکیلے ہوں، بالکل تنہا، جہاں کوئی آپ کو مدد کرنے والا نہ ہو۔ معلومات دنیا میں جتنی چیزیں انسان کی شخصیت کے ساتھ فضیلت کے نام پر اٹیچ ہوتی ہیں وہ سب انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں سوائے علم کے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے عالم کا علم اس سے الگ ہو جائے۔ ومن عندہ علم الکتاب، گواہی کے لیے وہ کافی ہے جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے۔ اب عالم اسلام میں عالموں کو ڈھونڈتے رہیے، یہ عالم، وہ عالم، وہ عالم، وہ عالم، ہر علم میں کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ نظر آئی۔ ایک ہی عالم ملا جس نے منبر سے کہا چلو نہیں۔ تو عزیزان گرامی غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نور سے خلق کیا۔ اب یہ مصلحت پروردگار تھی کہ اس نے ہماری عزت افزائی کی، ہم کو شرف بخشا، ہماری اس دنیا کو بہت بڑی عزت دی کہ اس نور اول کو بشکل بشر ہمارے درمیان بھیج دیا۔
یہ نور اول اگر شکل نوری میں آتا تو ہم اس کو دیکھ نہ سکتے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس نور کو دیکھ سکیں۔ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم نور کو دیکھ سکیں۔ یہ جو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا قصہ لکھا ہے، اس کو آپ کبھی غور سے پڑھیے اور سوچئے کہ یہ کیا ہے۔ موسیٰ والے ضد کرتے تھے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے۔ خدا دیکھنے کی شے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ دکھائی دے جائے تو اللہ نہیں ہے، نہ دنیا میں دکھائی دے گا نہ آخرت میں دکھائی دے گا، نہ جنت میں جانے والوں کو دکھائی دے گا نہ جہنم میں جانے والوں کو دکھائی دے گا۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا، نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے نہ کسی نبی نے دیکھا ہے نہ کسی ملک نے دیکھا ہے، اس لیے کہ دکھائی دینا شان مخلوق ہے، شان خالق نہیں ہے دکھائی دینا۔ وہ علماء جو اپنے کو سو کارڈ علماء کہتے ہیں، وہ در حقیقت اسلام کے نام پر بربادی کا افسانہ ہے، جنہوں نے اللہ کی تصویر یہ بنائی ہے کہ کالا سا موٹا سا آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بوجھ سے چکر آ رہا ہے اور پنڈلی پر اس کی نمرود کے تیر کا نشان ہے، زخم ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا۔ ارے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں اسلام کا ایسا پاک و پاکیزہ مذہب اور کہاں اللہ کا یہ تصور گندا جو ان جاہل لوگوں نے لوگوں کے دماغ میں پیدا کیا کہ معاذ اللہ قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنا شروع کرے گا، وہ کہتا جائے گا تیرا پیٹ بھرا، کہے گا نہیں اس کا پیٹ ہی نہ بھرے گا، آخر میں وہ اپنا پیر ڈال دے گا، جہنم کہے گا ہاں معبود اب بھر گیا پیٹ۔ ارے خدا سمجھے ان جھوٹی حدیثیں کرنے والے ملاؤں سے، خدا سمجھے ان جھوٹی حدیثیں کرنے والے ملاؤں سے جنہوں نے جہنم کو اپنا پیٹ سمجھا ہے کہ جب تک مال خدا نہیں کھاتے بھرتا نہیں۔ تو اب جو چیز کوہ طور پر چمکی تھی وہ اللہ نہیں تھا۔ اب جب تفسیر میں معصوم سے پوچھا گیا کہ پھر وہ تھا کیا وہ ہمارے انوار تھے؟ تو عزیزان گرامی، جہاں موسیٰ بے ہوش ہو جائیں وہاں آپ کہاں ٹک پائیے گا؟ لہذا نور اول کو بشکل بشر بھیجا تاکہ ہدایت کے تقاضے پورے ہو سکے اور انسانی کردار اور انسانی زندگی سمجھ سکے۔ اللہ نے اپنی حجت تمام کی کہ جو اس نے اپنے سب سے بڑے رسول کو، نور اول کو، انسانی پیکر میں اور انسانی شکل میں بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے اور انسانوں کو صراط مستقیم دکھائی جا سکے۔ انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اکیلے نہیں بھیجا بلکہ نور اپنے سارے ٹکڑوں سمیت آئے تاکہ ہدایت کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہ سکے اور بیچ میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ سلسلہ ہدایت رک جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول ہدایت کرتے رہے اور رسول دنیا سے گئے تو علی نے ہدایت کی اور علی سدھارے تو حسن نے ہدایت کی اور حسن سدھارے تو حسین نے ہدایت کی۔
اور جب یہ محسوس کیا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر انسانی کو جھنجھوڑا جائے اور ایک ایسا شاک دیا جائے، ایک ایسا شاک دیا جائے کہ انسان صبح قیامت تک کے لیے بیدار ہو جائے، تو حسین اپنا گھر لے کے نکلے۔ آدم کے بیٹوں کی اصلاح کے لیے محمد کا بیٹا نکلا، اولاد آدم کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے محمد کا فرزند گھر سے نکلا۔ 28ویں رجب سن 60 ہجری حسین اپنے خاندان کو لیے ہوئے، اپنے گھر والوں کو لیے ہوئے، اپنی بہنوں کو لیے ہوئے، اپنے دل کے ٹکڑوں کو لیے ہوئے مدینے سے چلے۔ چند روز میں مکے آ گئے۔ شعبان کی ابتدائی تاریخوں سے 8ویں ذی الحجہ تک مکے میں قیام کیا۔ 8ویں ذی الحجہ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں توفیق عنایت فرمائے کہ وہ جائیں۔ 8ویں ذی الحجہ حج کے سلسلے کی بڑی امپارٹنٹ تاریخ ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو شریعت کی زبان میں یوم ترویہ کہتے ہیں۔ یوم ترویہ وہ دن ہے جس دن حاجی حدود مکہ کے اندر احرام باندھتا ہے۔ اگر 8ویں ذی الحجہ کو کوئی حاجی حدود مکہ میں نہیں ہے تو احرام نہیں باندھ پائے گا۔ حسین نے 8ویں ذی الحجہ منتخب کی مکے سے سفر کرنے کے لیے۔ امام کی مصلحت امام جانے، مگر ممکن ہے اس کے اندر راز یہ ہو کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے حسین چلے گئے ہم نہیں تھے ورنہ نہ جانے دیتے، روک لیتے۔ جتنے بڑے بڑے استاد حج کر رہے ہیں سب مکے میں آ جائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی مکے کا سورج بلند ہوا تھا اور زوال کا وقت قریب تھا کہ باب ابراہیم پر ہلچل ہوئی اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ حسین اس طرح داخل حرم ہو رہے ہیں کہ دوہرے انسانی حلقے میں ہیں۔ حسین کو بنی ہاشم اپنے حلقے میں لیے ہیں اور بنی ہاشم کو حسین کے چاہنے والے اپنے حلقے میں لیے ہیں۔ اس طریقے سے دوہرے انسانی حفاظتی حلقے میں حسین حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں موت کے ڈر سے مکہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس گھر کے احترام کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ میرے قاتل آ گئے ہیں حاجیوں کے بھیس میں، لباس احرام میں خنجر چھپائے ہوئے۔ میرا قاتل مکے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یزید کی پالیسی یہ تھی کہ کچھ قاتل بھیجے تھے مکے میں حسین کے لیے کہ طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے، مینا میں قربانی کرتے ہوئے، عرفات پہ دعا کرتے ہوئے جہاں حسین ملے فوراً قتل کر دو۔ حسین قتل ہو جاتے، پرانی دشمنیوں کے نام دے دیے جاتے، قاتل یا گرفتار ہی نہ ہوتے یا چند اور لوگ لگے ہوتے جو قاتلوں کو وہیں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تاکہ بات پتہ نہ لگے کیوں قتل کیے گئے حسین۔ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، اسلام بچانے کے لیے حسین پروٹیکشن میں آئے۔ حج کو عمرے سے بدلا، مکے سے باہر نکلے، 8ویں ذی الحجہ کی شام ہوئی، حسین حدود حرم سے باہر نکل گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی قسم حدود مکہ سے باہر نکل کے ایک بالش باہر جا کے اگر قتل کر دیا جاؤں تو مجھے گوارا ہے بنسبت اس کے کہ حدود مکہ کے اندر رہتے ہوئے ایک بارش میں قتل ہو جاؤں۔
زمین حرم کی حرمت محفوظ رہ گئی، حسین مکے سے باہر چلے گئے، سفر غربت طے ہونے لگا، یہاں تک کہ کل کی رات سیدانیوں نے سفر میں محرم کا چاند دیکھ لیا۔ کل کی رات جو گزری، اس رات میں زینب نے محرم کا چاند دیکھا، ام کلثوم نے محرم کا چاند دیکھا، ام فروا نے محرم کا چاند دیکھا، لیلا نے چاند دیکھا، سکینہ نے چاند دیکھا۔ میں کہوں گا یہی وہ چاند ہے جس میں بنی ہاشم کا چاند ڈوب جائے گا، جس میں لیلا کا چاند سینے پر برچی کھائے گا، جس میں رباب کے چاند کے گلے پر تیر لگے گا، جس میں ام فروا کا چاند گھوڑوں کی چاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، سویرا ہوا، نماز صبح کے وقت قافلہ چلا، ظہر کی نماز سے پہلے حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، ساقی کوثر کے لال نے پیاسے دشمن کو پانی سے سیراب کیا، ہے حسین غلاموں کی جانیں نثار آپ پر۔ عزیزان گرامی، آج پہلی محرم ہے، پہلی محرم کو حر کا لشکر ملا تھا۔ آج کے ٹھیک 10 دن کے بعد 10ویں محرم ہے۔ پہلی محرم کو جس نے دشمن کو سیراب کیا تھا، 10ویں محرم کو اپنے بچے کو ہاتھوں پر لیے کھڑا ہے۔ اگر میں خداوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ حر میں ظہر کی نماز امام کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد جب امام آگے بڑھنے لگے تو پھر ایک شراک دیا۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا واقعہ ہے تاریخ۔ خود میں لے جانا فرض پر ہاتھ ڈالا، ایک دفعہ حسین نے ڈانٹا، سکرت کا امت مادری، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا ارادہ ہے؟ کاپ کے لاجان فرض ہوگی، جسم کانپ رہا ہے، پسینے قطرے ٹپک رہے ہیں، کہ پوری دنیا میں آپ کے سوا کوئی کہتا پلٹ کے جواب دیتا ہے، مگر آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے یہ نہ سوچیے گا کہ امام نے اس کو ڈانٹ دیا، ڈانٹا نہیں، اس کو جنت کا راستہ دکھا دیا، اس کے سوئے ہوئے ذہن کو اور سوئے ہوئے احترام امامت کو جگا دیا، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ عاشورے کے دن حر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آ گیا۔ حلی توبہ، اگر حسین پہلی محرم کو اس کے ذہن کو نہ جھنجھوڑتے شاید 10ویں محرم کو نہ آتا، اور آیا تو پھر حسین کے قدموں سے لپٹ کے کیا پا گیا؟ اپنا جوان بیٹا لے کے آیا تھا، مگر حسین نے باپ کو بیٹے کی میت نہ اٹھانے دی۔ عزیزان گرامی، مجلس تمام ہے، حر کے بیٹے کا لاشا خود لائے، ختم ہوتے ہوتے 2 جملے سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے گی۔
اس گھرانے کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آیا اس کو تحفہ ضرور دیا گیا، آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، جو آیا اس دروازے پر کچھ لے کے گیا، یہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اور آنے کو سویرے آیا، اس کو نہ دولت چاہیے، نہ مکان چاہیے، نہ لباس چاہیے، نہ زندگی چاہیے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، مگر حسین نے اپنے گھر کا دستور بدلنے نہیں دیا۔ جب ہور تیورا کے گھوڑے سے گرے تو تاریخ بتاتی ہے حسین پہنچ گئے، ہور کے سر پر زخم لگا تھا جس سے خون جاری تھا، اے ہور مبارک ہو، حسین کا تحفہ لیتے جاؤ۔ سیدہ کے لال نے اپنی ماں کا رومال جیب سے نکالا، ان کے ماتھے پر باندھا، اے ہور مبارک ہو، کربلا کے 72 میں رومال فاطمہ کا تحفہ